السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے حساس موضوع پر بات کریں گے جس نے اکثر و بیشتر مسلم طبقے میں، خاص طور پر نوجوانوں میں، بحث و مباحثے کی صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ہمارے سامنے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا ایک اہم فتویٰ ہے جس میں اکابر دیوبند کے خلاف لگائے گئے الزامات کا تحقیقی اور مدلل جواب دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو جواب دیا جا رہا ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آپ سوال اور پس منظر کی روشنی میں سمجھیں۔ علماء بریلی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ جو شخص اکابر دیوبند کے کفر و ارتداد پر مطلع ہونے کے بعد بھی انہیں کافر نہ مانے، انہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھے، ان کی کتابیں پڑھے یا ان کے پیچھے نماز پڑھے، وہ خود بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس سخت اور شدید موقف کی وجہ سے نوجوان نسل میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، اسی لیے دارالعلوم دیوبند سے اس کی وضاحت طلب کی گئی۔ دوسرا حصہ، اکابر دیوبند کی علمی اور روحانی شخصیت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے جواب کی ابتدا انہی اکابر کی سیرت سے کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ امام محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیات علوم شرعیہ، تفسیر حدیث، فقہ میں مہارت تامہ رکھتی تھی۔ ان کی زندگیاں تقوی، طہارت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھیں۔ ان کی خدمات اور ان کے تیار کردہ افراد کی زندگیوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف احیاء سنت اور اشاعت دین تھا۔ جواب کا تیسرا حصہ، الزامات کا علمی محاسبہ۔ اب آتے ہیں ان اعتراضات کی حقیقت کی طرف۔ فتوے میں 3 بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ، عبارتوں کا غلط مطلب نکالنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکابر دیوبند کی کتابوں سے جو مطلب نکال کر ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں وہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ خود ان اکابر نے بارہا اپنی براءت کا اظہار کیا اور گستاخی کے ارادے کو مذموم و قبیح قرار دیا۔ کسی عالم کی عبارت کا وہ مطلب لینا جو خود لکھنے والے اور مصنف و مؤلف کی مراد اور مقصد نہیں ہے تو یہ سراسر خیانت ہے۔ دوسرا نقطہ، فقہی قاعدہ، کفر میں احتیاط۔ باقاعدہ یہ عبارت فتاوی ہندیہ اور دیگر فتاووں کے اندر موجود ہے۔ اذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتي ان يميل الى ذلك الوجه۔ فقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، جیسا کہ الفتاوی الہندیہ اور الخلاصہ میں درج ہے، اگر کسی معاملے میں کفر کے کئی پہلو ہوں اور بچاؤ کا صرف ایک پہلو ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ دینے کے بجائے بچاؤ والے پہلو کو اختیار کرے۔ اس ضابطے کی روح سے ان بزرگوں کو کافر قرار دینا شرعی طور پر غلط ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقطہ، رحمۃ اللہ علیہ کہنا اور نماز کا حکم۔ جب ان اکابر کا کفر ثابت ہی نہیں بلکہ وہ پکے سچے مسلمان اور دین کے خادم تھے تو انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ اسی طرح ان کے پیچھے نماز پڑھنا بلا کراہت درست ہے، اور جو اسے ناجائز کہتا ہے اس کا اپنا موقف شرعی دلیل سے خالی ہے۔ چوتھا حصہ، ناظرین یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے معتبر مفتیان کرام کی تصدیق شدہ دستاویز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکابر دیوبند کی شان میں گستاخی کرنا یا ان پر کفر کے فتوے لگانا محض غلط فہمی اور تعصب پر مبنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علمی اختلافات کو علمی حد تک رکھیں اور امت میں انتشار پھیلانے سے گریز کریں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عبارات اکابر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ وضاحت آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حقائق سب تک پہنچے۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔